السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ایسے شخص کا ہے جس کی بیوی کو موٹا ہونے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ہر رات ایک خالی بوتل سرانے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی، اور جب صبح اٹھتی تو وہ بوتل دودھ سے بھری ہوتی۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا کہ بوتل میں اتنا دودھ کہاں سے آ جاتا ہے، جبکہ ساری رات تو میری بیوی سوئی رہتی ہے اور ہمارا کمرہ بھی اندر سے لاک ہوتا ہے۔ ایک رات جیسے ہی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ آخرکار بوتل میں دودھ کہاں سے آیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جب میری شادی میری بیوی سے ہوئی تو وہ بہت دبلی پتلی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایک دفعہ میرا دل ہی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو مشکل سے عورت لگتی ہے، لیکن میری بیوی کا کہنا تھا کہ مجھے موٹے ہونے کا بہت شوق ہے اور اس کے لیے وہ مختلف ٹوٹکے کرتی۔ روز رات کو وہ اپنے تکیے کے نیچے ایک پانی کی خالی بوتل رکھ کر سوتی تھی اور صبح اس بوتل میں دودھ بھرا ہوتا تھا۔ پہلے اس میں دودھ بہت کم ہوتا تھا، پھر بہت زیادہ بڑھنے لگا اور میری بیوی بھی اچانک سے بہت زیادہ موٹی ہونے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ دودھ کہاں سے آتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ گائے کا دودھ بوتل میں ڈال کر رکھتی ہے اور رات کو اٹھ کر پیتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ پوری رات سوئی رہتی تھی اور ہم لوگ کمرے کو بھی اندر سے تالا لگا کر سوتے تھے۔ تو پھر بوتل جو رات کو خالی رکھی جاتی تھی وہ صبح دودھ سے کیسے بھر سکتی تھی؟ میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ اب وہ جو بھی کپڑے پہنتی اس پر بہت اچھے لگتے۔ اس نے نئے نئے کپڑے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اسے میں تھوڑا تنگ بھی آنے لگا، لیکن واقعی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کوئی مشین منگوائی جو صرف ان عورتوں کے لیے ضروری ہوتی ہے جن کے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیوں چاہیے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میری ایک سہیلی کو چاہیے۔ اس کا شوہر اس ملک میں نہیں رہتا اور وہ کسی سے منگوا نہیں سکتی، اس کے لیے منگوا رہی ہوں۔ پر بوتل میں دودھ بھر جانے کا راز اپنی جگہ تھا جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ آج سونا نہیں اور دیکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ بنا کسی کے کیے تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے آدھی رات کو جا کر جب کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس سے پہلے میری بیوی جو کر رہی تھی اس کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں وہی مشین تھی جو وہ اپنی دوست کے لیے لائی تھی، لیکن اب اس کے پاس تھی اور وہ بوتل کے اندر اس مشین کے ذریعے اپنا ہی۔ میرا نام محمود ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جس نے پسند کی شادی کی اور ہمارے گھر میں ایسی انسان کو لے کر آیا جس نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور میری بہن کے سسرال میں بھی مسئلے بنے۔ اس نے وہاں جا کر میری بہن کے بارے میں جھوٹ بولے اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے محبت کی شادی کی تھی۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا اور اب میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ میری بھابھی کو گھر سے نکال دیا گیا اور بھائی بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا، لیکن گھر میں اتنے مسائل بنے کہ ابھی تک یاد تھے۔ آئے روز میری ماں میری بھابھی کے ساتھ جانوروں کی طرح لڑا کرتی تھی اور میرے بابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ میری بہنوں کے گھر بھی برباد ہو رہے تھے۔ ساری عورتیں بری نہیں ہوتی، لیکن کچھ عورتیں واقعی بہت زیادہ بری ہوتی ہیں جو پورے خاندانوں کو فساد کی نظر کر دیتی ہیں۔ بھابھی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کے بعد میری ماں نے قسم کھا لی کہ اپنے باقی دونوں بیٹوں میں سے کسی کو بھی پسند کی شادی کرنے نہیں دوں گی۔ ان کے لیے بہو خود پسند کر کے لاؤں گی، چاہے وہ جیسی بھی ہو، کالی ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، موٹی ہو، چاہے اس کا جو بھی حال ہو، لیکن بس میں اس لڑکی کو لے آؤں گی اور اس دفعہ اپنے لیے ایسی بہو لے کے آؤں گی جو یتیم ہو، غریب ہو، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی لڑکیاں گھر بسا لیتی ہیں، لیکن پڑھی لکھی لڑکیاں کبھی کسی کے گھر نہیں بس سکتی۔ بس اسی لیے اپنی شادی میں اپنی پسند کے حوالے سے کچھ بولنا یا اپنی پسند کا اظہار کرنا، یہ آپشن میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ جو میری ماں نے کہہ دیا بس وہی ہونا تھا۔ میری ماں بلڈ پریشر کے مریض بھی تھیں۔ باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ان کے سامنے کچھ بھی بولتے تھے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، پھر ساری رات ہم جاگتے تھے۔ میری امی نے میرے لیے کوئی لڑکی پسند کر لی اور مجھے ابھی سے برے خواب آنے لگے، کیونکہ میری امی جس لڑکی کو خوبصورت کہتی تھی وہ خوبصورت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لڑکی کی تصویر بھی نہ دکھائی گئی اور امی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زیادہ پیار محبت بھری باتیں کی اور اسے اپنے سر پر بٹھا لیا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر میری باری ہے۔ تمہارے باپ کو تمہاری ایک بھابھی کھا گئی ہے، ابھی میں گھر میں ہوں، دوسری مجھے بھی کھا جائے گی۔
میری ماں تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ میری ماں نارمل نہیں ہے، ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر میری بیوی سے میری شادی ہو گئی اور نکاح کے بعد مجھے اس کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد جب وہ میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، جب میں نے غور سے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تو مشکل سے ہی عورت لگ رہی تھی۔ اس قدر دبلی پتلی تھی کہ ہوا سے اڑ جائے۔ میں نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا۔ پھر میں نے کہا، تم نے کون سا سوچ سمجھ کے کی ہے یہ شادی؟ اس لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے، یہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی اور اس کے ماموں بھی اس کو بیاہ کر ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ اس لڑکی کا کوئی میکا نہیں تھا، بس اب ہم ہی اس کا سب کچھ تھے۔ اس لیے امی نے اس کو میرے لیے پسند کیا تھا تاکہ یہ بول نہ پائے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو قبول نہ کرتا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیتا یا اس طرح کی کوئی بھی حرکتیں جو ابھی میرے دماغ میں آ رہی تھی اگر میں کر جاتا تو میری ماں نے بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ مجھے بھی باتیں سنانی تھیں، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اپنی سیف سائڈ کرنے کی اب ان کو عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اور 2 دن بعد بیوی سے باتوں باتوں میں کہا کہ تم بہت زیادہ پتلی ہو، تھوڑی موٹی ہو جاؤ، پھر تھوڑا وزن بڑھ جائے گا تو تم بہت خوبصورت لگو گی، کیونکہ تمہارا قد لمبا ہے، اور اس کے ساتھ اگر تم اتنی دبلی ہو گئی تو اچھی نہیں لگو گی۔ میری بیوی نے میری بات سن لی اور مجھے لگا کہ اب وہ کہے گی کہ آپ کیا مجھے شادی کے تیسرے دن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ بولی تو ایسا لگا کہ جیسے میری زبان بول رہی ہے کہ میں جانتی ہوں میں ضرورت سے زیادہ دبلی ہوں، مجھے بالکل بھی ایسے رہنا پسند نہیں ہے، میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں کوئی سوٹ پہنوں تو ایسے لگتا ہے جیسے سوٹ کو ہینگر پر ٹانگ دیا ہے، میں لڑکی مشکل سے ہی لگتی ہوں، میں یہ بات جانتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی خوراک پر دھیان دیں، ماموں کے گھر میں رہتی تھی، وہاں پر کھانے کے لیے صرف گالیاں ملتی تھیں، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی، آپ میری خوراک کا دھیان رکھیں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہیں رکھوں گا تمہاری خوراک کا دھیان، تم میری بیوی ہو، میں نہیں تمہارا خیال کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ کہنے لگی، آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اپنی ساس کو کبھی بھی یہ مت بتانا کہ میں تم سے اتنی پیاری باتیں کرتا ہوں، ان کے سامنے تم نے یہی کہنا کہ آپ کا بیٹا میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا ہے، مجھے جوتی کی نوک پر رکھتا ہے اور مجھے ہمیشہ انتظار کرواتا رہتا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ بس اگر خوش رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، تمہارے حصے کا حق اور عزت میں تمہیں ضرور دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی جوتی کی نوک پر نہیں رکھوں گا، بات بات پر ڈانٹ نہیں دوں گا، لیکن گھر والوں کے سامنے تم سے غیروں کی طرح سے پیش آؤں گا، تمہیں آواز دوں تو تم ڈر جانا اور غصہ کروں تو چپ چاپ سن لینا۔ کمرے میں ہم دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوگا اور باہر الگ ہوگا، تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اپنی خوراک پر دھیان دینا، لیکن وہ تو شاید پورے مہینے کی خوراک ایک دن میں کھانے والی تھی۔ میں نے اسے منہ دکھائی میں جتنے بھی پیسے دیے، اس نے ان سارے پیسوں کا کھانا منگوا لیا، اور یہ کام اس نے اپنے گھر جا کر کیا۔ جب اس کے گھر سے اسے لینے گیا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بیگ تھا۔ میں نے کہا کہ سارا سامان تو گھر پہنچ گیا، تو اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اس میں کھانا ہے اور کسی کو یہ بات بتانی نہیں ہے۔ اس بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور چیزیں بھی ایسی جس کو کھانے سے واقعی کسی کا بھی وزن بڑھ سکتا تھا۔ رات کو بیٹھ کر میری بیوی غیر انسانی طریقے سے ساری چیزیں کھا جاتی اور میں اسے دیکھ کر حیران ہوتا رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ اتنا بھی مت کھاؤ کہ پھول کے کپا ہو جانا، تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو عجیب سی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کھانا کھاؤ اور کبھی کہتے ہیں کہ ابھی کھانا نہیں کھانا۔ کچھ دن تک میری بیوی کے جسم میں واقعی فرق پڑنے لگا اور میں بھی خوش ہونے لگا، کیونکہ اب وہ قدرے عورت لگ رہی تھی۔ یہ فرق جلدی پڑا تھا، لیکن فرق نمایاں ضرور تھا۔ میری ماں نے ایک دن مجھے دیکھ لیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے بریانی لے کر جا رہا تھا، تو میری ماں نے کہا کہ شروع کر دی طرفداریاں، خود خدمات کی جا رہی ہیں، چھپ کر اسے بریانی کھلا رہے ہو، وہ تم سے فرمائش کر رہی ہے اور تم اس پر عمل کر رہے ہو، اس طرح وہ تمہارے سر پہ کیا تمہاری گردن پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ یہ سارا خاندان تو ہے ہی رن مریدوں کا، ایک اینٹ اٹھاؤ تو 20 رن مرید نکلتے ہیں۔ بس ایک طرح باپ ہی عجیب طرح کا تھا جس نے ساری زندگی مجھے جوتے کی نوک پر رکھا، لیکن بیٹوں کو پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھا کر چلا گیا۔ امی کو میں نے سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، پر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے بریانی بھی چھین لی۔
میں ہی جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کے نخرے نہیں اٹھا رہا تھا، میں تو اس کو موٹا کرنا چاہتا تھا۔ جب سے میری بیوی کی جسامت میں تھوڑا فرق پڑنا شروع ہوا تھا، اس نے ایک عجیب سا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ رات کو ایک خالی بوتل اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ دن بھر اتنی چیزیں کھاتی ہوں، رات کو بہت پیاس لگتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس میں پانی تو ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگی کہ پانی بھرنا بھول گئی ہوں، لیکن جب اس نے رات کو بوتل واپس رکھی تو اس میں پانی تو پھر بھی نہیں تھا، اس نے ڈالا ہی نہیں تھا، جبکہ میرے سامنے یہ کہہ کر باہر نکلی تھی اس میں پانی ڈال کر آتی ہوں۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوتل کافی بھاری تھی۔ مجھے لگا کہ اس میں پانی ڈال لیا ہوگا، لیکن پتہ نہیں اس نے کس ٹائم کیا، لیکن جب دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں پانی نہیں تھا، اس میں دودھ تھا۔ لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ شاید میری بیوی کو پانی نہ ملا ہو یا پانی ٹھنڈا نہ ملا ہو تو اس میں دودھ ڈال دیا ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں پانی فلٹر سے آتا تھا اور وہ کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتا تھا، تو پھر کافی قلت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میری تنخواہ آئی تو میں نے اپنی بیوی کو خرچہ دینا چاہا۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے خرچ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے ایک چیز منگوانی ہے، میں آپ کو اس چیز کی تصویر دکھاتی ہوں، کیا آپ لا دیں گے؟ میں نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ ابھی تو سارا کچھ لے کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کپڑے، جوتے یا میک اپ کی بات نہیں ہے، یہ ایک مشین ہے جو مجھے چاہیے۔ میں حیران ہوا کہ میری بیوی کو کون سی مشین چاہیے۔ پھر اس نے مجھے تصویر دکھائی تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا پاگل ہو، اس مشین کا تم کیا کرو گی؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور ان کو اس مشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کو تو بڑا پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آج کل کس کو نہیں پتہ، چھوٹے بچوں کو سب کچھ پتہ ہے، یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، تم کوئی ماں تھوڑی بننے والی ہو، تو اس مشین کا کیا کرو گی؟ یہ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری ایک سہیلی کے لیے چاہیے، اس کا شوہر اس ملک میں نہیں رہتا ہے اور گھر اس کا دیوروں سے بھرا ہوا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی، اسے اس مشین کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں، باقی کے پیسے فی الحال آپ بھر دیں، اس کا شوہر باہر کے ملک سے بھیجے گا تو وہ دے دے گی، کسی کا بھلا کریں گے تو کل کو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میری بیوی کی یہ بات اچھی لگی کہ وہ کسی کی مدد کر رہی تھی، ورنہ باقی کچھ گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں عورتیں اپنی اس طرح کی باتیں بھی کھل کر بیان نہیں کر پاتی۔ عورتوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان سے انکار نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اس کو مشین لا کر دے دی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس عورت کے لیے یہ مشین لے کر جا رہی ہے وہ بڑی خوش قسمت ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو خرچہ دیا اور اس نے مجھے ایک ہفتے بعد ہی کہا کہ مجھے اور خرچہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ پیسے کہاں خرچ کر دیے؟ تو کہنے لگی کہ کھانے پینے کا سامان لے لیا۔ پھر میں نے اسے آرام سے بیٹھ کے بات سمجھائی کہ اس قدر بھی پاگل مت ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے، آرام آرام سے کرو، ساری زندگی پڑی ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، آج کل اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اور بوتل کی بات کا راز مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی رات کو اپنے تکیے کے نیچے خالی بوتل رکھتی تھی اور صبح وہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اور ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی وہ دودھ استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ اس کو پھینک دیتی تھی۔ ایک دن امی نے کہا کہ گھر میں دودھ نہیں ہے، صبح کی چائے بنانی ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، میری بیوی آ کر مجھے جگانے لگی، گھر میں دودھ نہیں ہے، جا کر دودھ لے آئیں۔ تو میں نے کہا کہ سارے ہفتے میں مجھے ایک دن ملتا ہے کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں اور تم لوگوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے بوتل میں دودھ پڑا ہے نا، اسی کی چائے بنا دو۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا بوتل کے بارے میں، اور اس کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ اس دودھ سے چائے نہیں بنانی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں چائے بنانی، یہ کون سا گرمیوں کا موسم ہے کہ رات کو دودھ رکھو تو صبح خراب ہو جائے؟ خراب نہیں ہوا ہوگا، وہی دودھ استعمال کر لو۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے وہ دودھ استعمال کیا تو غضب ہو جائے گا، وہ استعمال نہیں کر سکتی، آپ مہربانی کریں اور جا کر دودھ لے آئیں۔ میری بیوی تو میرے سر پر ہی ناچنے لگی۔ میں غصے سے اٹھا اور میں نے کہا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، اور جا کر دودھ لے آیا اور سوچنے لگا کہ وہ بھی تو دودھ تھا، پھر کیوں نہ استعمال کر سکتی تھی؟ اتنی کنجوس ہو گئی ہے کہ اپنے حصے کی چیزیں کسی کو دے ہی نہیں سکتی۔ ہماری شادی کو تیسرا مہینہ تھا اور میری بیوی نے 3 مہینوں میں پاگلوں کی طرح کھانا کھایا تھا، لیکن اس کا رزلٹ بھی سامنے تھا اور واقعی شاندار رزلٹ تھا۔ میں واقعی بہت خوش ہو گیا تھا، میری بیوی بہت اچھی لگتی تھی،
جو بھی کپڑے پہنتی بہت خوبصورت لگتی۔ سارے میری بیوی کو کہتے کہ شادی کے بعد تم پر بہت روپ آ گیا ہے، لگتا ہے تمہیں شادی راس آ گئی ہے، لیکن میری بیوی مجھ سے دور بھاگتی اور رات میں اس کے کراہنے کی آواز آتی۔ وہ درد سے کراہ رہی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ جھوٹ بولتی کہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو کوئی آواز نہیں نکالی، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ ایک دن میں یہ جان کر حیران ہو گیا کہ میری بیوی کون سا راز چھپا رہی ہے، کیونکہ اس بوتل کی بات مجھے آج تک سمجھ نہ آئی تھی۔ اوپر سے یہ کہ میری بیوی رات بھر جاگتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کیا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا تھا، اور مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے ڈانٹ دوں گا۔ اسی لیے میں نے ایک دن سونے کا ناٹک کیا اور سوچا کہ رات کو اٹھ کر دیکھوں گا کہ میری بیوی کیا کرتی ہے۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھا، لیکن میں اس سے پھر بھی پیار سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو بالکل خوش ہوں۔ پر وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں رات کو سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور میری بیوی بھی سو گئی۔ سونے سے پہلے وہ مجھ سے باتیں بھی کیا کرتی تھی، سارے دن کا حوالہ بھی بتاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن جب وہ سو گئی تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے غور سے دیکھا ہے کہ یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی چیز اٹھائی اور کمرے سے عجیب قسم کی آوازوں کے ساتھ ساتھ میری بیوی کے کراہنے کی بھی آواز آنے لگی، جیسے درد سے کراہ رہی تھی۔ میں نے اس آواز کو غور سے سنا تھا کہ بعد میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ میں نے اس کی آواز سنی ہے، کیونکہ اس نے فوراً ہی مکر جانا تھا۔ میں آہستہ سے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا اور اچانک لیمپ پر رکھی لائٹ آن کر کے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں وہی مشین تھی جو اس نے کسی اور کے نام سے منگوائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی دوست کے لیے منگوائی ہے، اور وہی مشین استعمال کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، بتاؤ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ پھر وہ باہر آئی تو روتی ہوئی میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں جلد بازی میں سارے کام کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو موٹا کرنے کے لیے باہر کے ملک کی دوائی کھا لی تھی، اسی کے لیے آپ سے پیسے بھی لے رہی تھی اور آن لائن منگوائی تھی، لیکن اس دوائی کو کھانے سے مجھے بہت نقصان ہوا ہے، اتنا کہ ہر رات کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور کمر میں بھی درد رہنے لگا ہے۔ میرے جسم میں کئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اگر میں روز اس مشین کو استعمال نہ کروں تو مجھے اور بھی درد ہوتا ہے۔ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر یہی سب کچھ کیا تو پھر آپ کو کینسر ہو جائے گا۔ میرے جسم کے خاص حصے میں ایک سفید کلر کا مواد جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کو نہ نکالوں تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ مشین منگوائی تھی، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کریں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اس لیے میں آپ کو بتانے سے ڈر رہی تھی کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور مجھے ہی باتیں سنائیں گے۔ میں نے اس دوائی کا اشتہار ٹی وی پر دیکھا تھا اور وہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی میرے ساتھ اور کیا ہوگا۔ اس سے اچھا تو میں پہلے ہی ٹھیک تھی۔ مجھے لالچ کی سزا ملی ہے، میری مدد کریں، مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سب تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ، پتہ نہیں تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ اس سب میں بھی شامل تھا۔ میں نے ہی اپنی بیوی کو احساس کمتری میں ڈالا تھا اور وہ اس مقام تک پہنچ گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح کی دوائی بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی احساس کمتری اور محرومی کو کیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس طرح کی عجیب و غریب دوائیاں بیچتے ہیں جس سے ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کی بیوی نے بھی اپنے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور ان کو بہت ہی زیادہ دوائیاں کھانی ہوں گی، ایک لمبے پروسیس سے گزرنا ہوگا اور تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوں گی۔ اس میں ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کل ہر طرف سے یہی سب ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی فضول گھٹیا دوائیاں بیچنے کے لیے لوگوں کی دکھتی رگ پکڑتے ہیں، اور آپ کی بیوی بھی اسی طرح شکار ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کروایا، اس میں کافی پیسے بھی لگے، وقت بھی، اور میری بیوی کو درد بھی بہت ہوا، لیکن بعد میں نے اپنی بیوی کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم جیسی ہو ویسی ہی اچھی لگتی ہو، اس لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، بس تم مجھے ایسے ہی بہت پیاری لگتی ہو اور میں تمہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ آئندہ اس طرح کی کوئی بیوقوفی نہ کرنا، نارمل لوگوں کی طرح رہو۔
میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیویوں کو اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جس سے وہ احساس کمتری میں آ کر کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے، جس کے بعد پھر ان کی حالت بری ہو اور ان کے ساتھ آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے۔